بسم اللہ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی ہرا بھرا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ بردرز، بہت شکریہ آپ نے جو آنر دیا ہے، لیکن میں بہت کمزور انسان ہوں، مجھ میں وہ اسٹرینگتھ نہیں ہے، میں ایموشنل ہو جاتا ہوں اور اندر سے بہت دل کا بہت کمزور ہوں، بہت ساری باتیں کہنا چاہتا ہوں لیکن یہاں آ کر کے بھول جاتا ہوں۔ ایئر 7 کے بچے اس اسکول میں مجھ سے زیادہ کانفیڈنس رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ اچھا بولتے ہیں، مجھ سے زیادہ اعتماد کے ساتھ آپ سے مخاطب ہو سکتے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ان ساری کمزوریوں کے باوجود اگر کوئی اچھا کام ہوا ہے تو وہ اس کی توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور پھر اچھے ساتھیوں کے بغیر آپ کوئی کام بھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچا سکتے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اچھی ٹیم اور اچھے ساتھیوں کے عطا پر کہ جنہوں نے ان کو اس مقصد کے ساتھ لگن، کمٹمنٹ، سنسیئرٹی، اخلاص سب کچھ دیا، اور جس پیشن کا ذکر برادر اعجاز نے کیا وہ پیشن بھی دیا۔ اس پیشن کے بغیر، اس کنونسنگ کے بغیر، اس کمٹمنٹ کے بغیر کوئی بھی سفر پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے محترم مہمانان گرامی قدر، اسپیشلی جناب جسٹس صاحب اینڈ دیگر معزز مہمانان گرامی، میں آج کلاس 10 کے بچوں سے بات کر رہا تھا، میں نے رات کلاس 12 کے بچوں سے بھی بات کی، میں نے آج صبح کلاس 11 کے بچوں سے بھی بات کی، اور میں نے ان کو کہا، اور وہ میرے گواہ ہیں، میں نے ان سے کہا کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں میں آپ پر ذرا برابر احسان نہیں کر رہا، میں آپ کے لیے کوئی نیکی نہیں کر رہا، میں تو صرف اس کیروان میں اپنا نام شامل کروا رہا ہوں جو طالب علموں کی خدمت کرتے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ تم کون ہو، تم وہ ہو کہ فرشتے جن کے پاؤں کے نیچے پر بچھانے کے لیے ترستے ہیں، تم تو وہ ہو، مچھلیاں سمندروں میں آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتی ہیں۔ تو اگر برادر ثاقب اس کو اعزاز نہ سمجھے تو وہ سب سے کم ترین انسان ہے، وہ اس میں تو انسانیت کے بھی شائبہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں اگر کچھ کر رہا ہوں تو میں آپ پر احسان کر رہا ہوں۔ یہ میرا فرض ہے اور یہ میری بہت متواضع قسم کی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبول کر لے کہ کسی ایسے بچے کو جو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں تھا وہ آراستہ ہو جائے۔ مجھے یاد ہے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ پیشن کہاں سے ملا، میں نے کہا صرف اس کا واقعی جواب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا دل میں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ برادر ثاقب کو اسکول میں پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ میری تعلیم اسکول کی ریگولر تعلیم صرف 3 سال ہے، اور میری ہائیسٹ
ایجوکیشن اسکول میں کلاس 6 ہے، لیکن میں اب جس وقت ان بچوں کو دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ زیارت میں بھی اور برمنگھم میں بھی، کہ وہ صرف تعلیم نہیں، وہ تعلیم نہیں جو بیکن ہاؤس میں اور سٹی اسکول میں آپ کو لکھنا پڑھنا تو سکھاتی ہے، لیکن آپ کے خالق سے نہیں ملاتی، آپ کو سیکولر بناتی ہے، آپ کو لبرل بناتی ہے، آپ کو ماڈرن بناتی ہے، تاکہ آپ نئی دنیا میں مخلوط سوسائٹی میں بہت اعتماد کے ساتھ مکس ہو سکے، اگر ڈانس کرنا پڑے تو ڈانس کر سکیں، اگر گانا پڑے تو گا سکیں۔ ایسی تعلیم کا میں حصہ نہیں بننا چاہتا۔ اور میں نے بچوں سے بات کی، ایک ہے مسلمان ہونا اور ایک ہے اچھا مسلمان ہونا، ایک ہے انسان ہونا اور ایک ہے اچھا انسان ہونا، ایک ہے پاکستانی ہونا اور ایک ہے واقعی اور صحیح پاکستانی ہونا۔ الہجرہ کا مشن یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے انسانیت کا جو درجہ اقبال نے کہا ہے کہ فرشتے تو ٹھیک ہیں لیکن بڑا مشکل ہے انسان ہونا، تو ہم ان کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ اور واقعی طور پر پہلے یہ ایکسپیریمنٹ تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے، اپنی رحمت سے اس کو ایک ماڈل بنا دیا ہے۔ اور یہ صرف زیارت کا یہ چھوٹا سا ادارہ جو 200 افراد پر 200 بچوں پر مشتمل ہے، ہم اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری ویژن ہے پاکستان میں، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جنہوں نے زمام اقتدار سنبھالی، انہوں نے نہ عوام کا کچھ سوچا اور نہ ہی تعلیم کا کچھ سوچا اور نہ ہی اس قوم کو جو اس کی ڈائریکشن تھی اس پر گامزن کرنے کا سوچا۔ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ باقی ملک ان کی ایک جغرافیکل آئیڈینٹی اور اینٹیٹی ہے، اس میں خواہ وہ جو بھی دین مذہب رکھے اور اس پر خواہ کوئی باہر سے حملے کریں وہ قائم رہیں گے، لیکن یہ ملک، یہ خوبصورت ملک، یہ اس کی کوئی جغرافیکل اینٹیٹی نہیں ہے، اس کی اینٹیٹی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس کی اینٹیٹی اینڈ آئیڈینٹی دو نظریہ جو نظریہ پاکستان تھا، دو قومی نظریہ تھا، اور اس بنیاد کو جس پر یہ ملک قائم ہوا تھا سب نے متفق ہو کر ابھی تک اس کی جڑوں کو بھی کاٹ رہے ہیں اور اس کو ختم بھی کر رہے ہیں۔ ہم ایسی تعلیم چاہتے ہیں جو ان بچوں کو اس ستون کو مضبوط کرنے میں مدد دے۔ ہم ایسے افراد چاہتے ہیں جن میں انسانیت اور اسلامیت اور پاکستانیت ہو، جن میں اقبال ہو، جن میں قائد اعظم ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہے ویژن، اس کا آغاز یہاں سے ہوا ہے۔ قائد اعظم علیہ رحمت بلوچستان آئے، بلوچستان نے جس طرح سے ان کو اعزاز دیا، میں بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کو سونے میں تولا، انہوں نے ان کو کتنی عزت بخشی، اور ان کی درخواست پر اس کو پاکستان کا حصہ بنایا۔ بلوچستان کے لوگوں کی قربانی کم نہیں ہے۔ ہم نے اس لیے اس مشن کا آغاز بھی ان عظیم بلوچستانی بھائیوں کے شہر اور صوبے سے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں، اور پھر اس کی منزل صرف بلوچستان نہیں ہوگی، پورا پاکستان ہوگا۔ جو ہماری مختصر ویژن ہے کے لیے ہم یونیورسٹی کے لیول تک بھی پہنچیں گے انشاءاللہ۔
یہ تو ڈریم ہے، یہ تو ویژن ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے 1 منٹ زندہ رہنا ہے یا 1 دن۔ میں یہ سب باتیں آپ سے کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بہت قدیر ہے، وہ آپ ہی میں سے ان افراد کو پیدا کرے گا جو اس مشن کو آگے لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز برخوردارو، میرا میسج وہی ہے۔ میں نے ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر کوئی لڑکا سڑک پر کھڑا ہو کر، جو کوئٹہ زیارت روڈ ہے، سگریٹ پی رہا ہو تو میں اس کو سگریٹ پینے سے نہیں روک سکتا، لیکن اگر آپ الہجرہ میں آ گئے ہیں تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے۔ جو باہر کھڑا ہے میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن آپ کو کہوں گا کہ اچھے مسلمان بنو، سگریٹ نہ پیو۔ اگر کوئی کام باہر ہو رہا ہے، وہ آپ کی کیپیسٹی سے باہر ہے، تو ہم نے اس کو عملی کردار سے تبدیل کرنا ہے، عملی نمونے سے تبدیل کرنا ہے۔ جس طرح سے آپ لوگ عالمی ماحولیات کے دن باہر جاتے ہیں اور ان زیارت کی سڑکوں کو صاف کرتے ہیں، اس سے میرے دل میں ایک افتخار اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اس قوم نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا کہ صفائی تو چوڑا کرتا ہے، عیسائی کرتا ہے، مسلمان صفائی نہیں کرتا۔ واللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ ہم نے کہا نہیں، میں صفائی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، نہیں، میں تو بڑا ہوں، میں تو یہ ہوں۔ ہمارے بچے اس تکبر سے، اس نخوت سے، اس جہلیت سے پاک ہوں گے، الہجرہ کے بچے اس سے پاک ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم نمونے سے اس قوم کی تعمیر کریں گے اور ان کو ساتھ لے کر کے چلیں گے۔ مجھے امید ہے، مجھے ان بچوں کی آنکھوں میں وہ منزل نظر آتی ہے جو قائد اعظم علیہ رحمت نے دیکھی تھی۔ مجھے ان بچوں کی آنکھوں میں علامہ اقبال کے شاہین کی وہ اڑان نظر آتی ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قصر سلطانی پر پڑاؤ نہ ڈالو، تمہاری منزل تو چٹانوں پہ ہے۔ مجھے ان سے بہت امید ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میری امید کو نہیں ضائع کرے گا، اس لیے کہ وہ گناہگاروں کی سننے والا ہے۔ برادرز، میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں سے میں بات کرتے ہیں، خاص کر محترم جسٹس صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں اعزاز بخشا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ سال پہلے میں اور ڈاکٹر خیر محمد صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے بہت توجہ سے ہمیں ٹائم دیا تھا۔ ان کی بڑی نوازشیں ہیں، تعلیم کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ آج تشریف لائے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بلند خیالات سے ہمیں نوازیں۔ جزاک اللہ۔